إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاری ومسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے. اولاً اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نماز کو قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھے حج کرنا اور 5ویں رمضان کے روزے رکھنا. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. مسلم شریف میں چونکہ روایات جتنی بھی ایک مضمون کی ہوتی ہیں ایک ہی باب کے نیچے جمع کر دی جاتی ہیں، مسلم شریف میں اس باب میں 4 روایات نقل کی گئی ہیں، جس میں 2 روایات میں حج پہلے ہے اور 2 روایات میں رمضان کے روزے پہلے ہیں. اور چونکہ راوی ابن عمر ہی ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اوقات آپ نے حج کو پہلے کہا اور بعض اوقات رمضان کے روزوں کو پہلے کہا. اس حدیث کو خاص مقام حاصل ہے کیونکہ اس میں اسلام کو خیمے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. عربوں کے اندر خیمہ لگانے کا بہت زیادہ رواج تھا. جب بھی کسی سفر میں جاتے خیمہ لگاتے، اور صحراؤں میں چونکہ قیام ہوتا تھا اس لیے خیمہ لگانا ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا. اور خیمہ لگانے کے لیے ایک درمیان کا بڑا ڈنڈا ہوتا تھا جس کو خیمے کی چوب کہا جاتا تھا. سب سے پہلے اس کو کھڑا کیا جاتا تھا، اس ڈنڈے کو کھڑا کر کے خیمے کے سینٹر سے ایک جو سوراخ ہوتا تھا اس کو اٹھا دیا جاتا تھا. پھر 4 کونوں پر 4 قلعے باندھے جاتے تھے تو وہ خیمہ قائم ہو جاتا تھا. اسی لیے اس حدیث میں بھی 5 ستونوں کی مثال دی گئی ہے، 5 ستونوں کی. چنانچہ جو درمیانی ستون ہے جس سے خیمہ کھڑا ہوتا ہے وہ شہادتین ہے، کہ شہادتین کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد باقی 4 جو ارکان ہیں وہ 4 ستونوں کی طرح ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. جس سائیڈ کا ستون، جس سائیڈ کی کلی نہیں ہوگی وہی سائیڈ گری ہوئی ہوگی، ناقص ہوگی. یہ اصل میں غیر محسوس کو محسوس سے تشبیہ دینا. ایک چیز جو کہ ذہن میں پائی جاتی ہے اس کو ایک عام مثال سے سمجھا دیا کہ اسلام کے یہ 5 ارکان اگر ان کو قائم نہیں کرو گے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں ہوگی. تو جو مسلمان اسلام کی عمارت اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہتا ہے وہ ان 5 ستونوں کو قائم کرے. یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اسلام کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں. امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، جہاد فی سبیل اللہ ہے، قربانی ہے. لیکن جو مقام اس حدیث کی وجہ سے ان 5 ارکان کو حاصل ہے وہ باقی ارکان کو نہیں، اس لیے ان کو ارکان خمسہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بنیادی احکام ہے. اس میں سے بھی پھر 2 زیادہ اہم ہے کیونکہ 2 کا تعلق مال کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا اور حج کا. اور ہر آدمی صاحب مال نہیں ہوتا. صحابہ میں بہت سارے ایسے تھے جو صاحب مال نہیں تھے، اس لیے نماز اور روزہ اس کے بارے میں اکثر صحابہ
اس کو علامت سمجھتے تھے کہ یہ ہر مسلمان نے کرنا ہے. جو مسلمان اس میں کوتاہی کرتا تھا مدینہ منورہ کے اندر اس کے اسلام کے بارے میں شک کیا جاتا تھا, اس کو منافق سمجھا جاتا تھا. ہم اپنی حالت پہ غور کریں, آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز روزے کے پابند نظر آتے ہیں اور کتنے ہیں جو نماز روزے میں ہی کوتاہی کر رہے ہیں. گویا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کی عمارت کو ہی صحیح طریقے سے قائم نہیں کیا. چنانچہ ارکان اسلام کے پورا کرنے پر جنت کی بشارت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں اس بات سے ممانعت کی گئی تھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہ کیا کریں. یہ روایت بھی بخاری مسلم میں آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے, تو میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم زیادہ سوال نہ کیا کرو. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ وہ جماعت تھی جن کے دل اللہ کی خشیت اور ہیبت سے ہر وقت جھکے رہتے تھے, جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کل 14 سوالات کیے, جن میں سے 7 کا تذکرہ سورۃ بقرہ کے اندر موجود ہے. یسألونک عن الشہر الحرام یسألونک عن الاہلہ, کل 14 سوالات ہیں. فکان یعجبنا ان یجیء الرجل من اہل البادیہ, لیکن ہماری یہ خواہش رہتی تھی کہ کوئی بدوی جس کو دیہاتی کہا جا سکتا ہے وہ آ جائے, العاقل جو ہو سمجھدار, فیسألہ ونحن نسمع, وہ سوالات کرے اور ہم سنتے رہیں, آپ علیہ السلام جواب دے دیں. چنانچہ دین کو سیکھنے کے چونکہ حریص تھے, دل چاہتا تھا کہ کوئی آ کے سوال کر لے, باہر کا بندہ ہو اس کو تو ممانعت کا پتہ نہیں, وہ سوال کر لے گا ہم سمجھ لیں گے. فجاء رجل من اہل البادیہ فقال یا محمد, چونکہ یہ بدوی لوگ ہوتے تھے ان کو وہ ادب آداب بھی نہیں تھے, صحابہ تو یا رسول اللہ کہتے تھے. اس نے آگے کہا یا محمد اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک قال صدق. اس نے آ کے کہا تمہارا قاصد آیا تھا, اس نے کہا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. کہا جی جی, اس نے سچ کہا. اب اس نے انداز بدلا. قال فمن خلق السماء, آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ. قال فمن خلق الارض, زمین کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ. قال فمن نصب هذا الجبال هذه الجبال, پہاڑوں کو کس نے لگایا؟ وجعل فيها ما جعل, اس کے درمیان جو چیزیں بنائی. قال اللہ. یہ اس کا انداز ہے, بڑا سخت انداز ہوتا تھا ان لوگوں کا. قال فبالذي خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال الله ارسلك. اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا, جس نے پہاڑوں کو لگایا, کیا اللہ تعالی نے واقعتاً آپ کو بھیجا ہے؟ قال نعم, کہا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس نے کہا وزعم رسولک ان علینا 5 صلوات فی یومنا ولیلتنا, آپ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں دن رات میں. قال صدقہ, فرمایا جی ہاں. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا, کہا جس اللہ نے آپ کو بھیجا اس کی قسم, کیا اس نے واقعتاً 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ قال نعم. قال وزعم رسولک ان علینا زکاة فی اموالنا. قال صدقہ, آپ کے قاصد نے کہا کہ اپنے مالوں میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. کہا جی ہاں سچ کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا, اس ذات کی قسم کیا اللہ نے واقعتاً آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ قال نعم, کہا جی ہاں دیا ہے. قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا, آپ کے رسول نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. قال صدقہ, کا اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا, جس ذات نے آپ کو بھیجا اس کی قسم کیا واقعی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے روزوں کا؟ قال نعم, کہا جی ہاں. قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آخری سوال, آپ کے اس قاصد نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت رکھتا وہ حج کرے. قال صدقہ, کہا ہاں اس قاصد نے سچ کہا. قال ثم ولا, پھر وہ مڑ گیا. وقال, اور کہنے لگا والذی بعثک بالحق
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، نہ میں ان میں اپنی طرف سے کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن صدق ھذا لیدخلن الجنہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو کہا کہ اگر اس شخص نے سچ کہا کہ یہ ارکان اسلام کو پورا کرے گا، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، تو یہ آدمی ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی دوسری روایت ہے کتاب الایمان میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اراکین اسلام جو کہ 4 ہیں شہادتین کے بعد، ان کو اہتمام سے پورا کر لینا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ نماز پڑھ لینا، چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ایک آدمی جہاد کرے یا نہ کرے، جس زمین میں پیدا ہوا اس میں رہے اور یہ ارکان پورے کر دے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ اس حدیث کا نام حدیث زمام بن ثعلبہ ہے۔ زمام، یہ صاحب ان کا نام زمام بن ثعلبہ تھا۔ یہ جب واپس گئے تو بڑے جوش و خروش سے پھر انہوں نے تبلیغ شروع کی پورے قبیلے میں، اور لوگوں نے منع کیا کہ بتوں کے خلاف باتیں نہ کرو ورنہ تمہیں جنون ہو جائے گا، لیکن تبلیغ جاری رہی اور پورا قبیلہ جو ہے اس ایک آدمی کی تبلیغ پر مسلمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت ہمیں بھی پوری طرح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔